زین العابدین کی کتاب ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد رسالہ حقوق نام کی کتاب ہے جو امام زین العابدین کے فرمان پر مشتمل ہے۔ اس میں انسان کے ذمے 50 واجب الادا حقوق کو بیان کیا ہے امام علیہ السلام نے۔ 50 حقوق میں نے سنا ہے اقوام متحدہ کا جو کیا ہوتا ہے چارٹر ہوتا ہے، اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے رسالہ حقوق کو، اس کی مفصل شرح بھی جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے۔ 50 جو ہے نا وہ اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، یعنی ایک والدین کے اولاد کے ذمہ کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین کے ذمہ کیا حقوق ہیں، میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق، استاد شاگرد کا ایک دوسرے کے اوپر حق، ہمسائے کا ہمسائے کے اوپر ایک دوسرے کا حق، امام کی رعیت پر اور عام لوگوں پر کیا حق ہے، رعیت کا امام کے اوپر کیا حق ہے۔ من جملہ یہ جو ہمارے اعضائے بدن ہے نا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارا ان کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے، یعنی زبان کے ذمے ہمارا کوئی حق نہیں ہے، کان کے ذمے ان کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں۔ آنکھ کا کیا حق ہے آپ کے ذمے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے، زبان کا کیا حق ہے آپ کے ذمے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے، اسی طرح پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، یہ تمام کے تمام اعضائے بدن کے حقوق کو بیان کیا امام علیہ السلام نے جو آپ کے ذمے واجب الادا ہیں۔ آج ہم ایک جو ہے نا عضو یا جسم کے حصے کا حق بیان کریں گے۔ آیہ کریمہ میں ایک ہی وقت میں 3 گناہوں سے روکا گیا ہے، 3 گناہوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گناہوں سے یعنی بدگمانیوں سے بچو، بہت سارے بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، چونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دو قسم کے جو گمان ہیں وہ قابل مذمت ہیں، ان کا گناہ ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ قابل تعریف ہے۔ خدا کے بارے میں بدگمانی یہ قابل مذمت ہے۔ 2 دن پہلے خاتون نے فون کیا تھا، میرے 6 یا 7 سال کا بھانجا یہ فوت ہو گیا، پتہ نہیں کیوں کیا ایسا خدا نے۔ ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ پر وہ اعتراض کر رہی تھی۔ یہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کرنے کے باوجود کہ تم دعا کرو قبول کروں گا، دعا قبول کروں گا، پتہ نہیں وعدہ کر کے پھر قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ خدا کے خلاف بدگمانی ہے۔ خدا ہم سے زیادہ ہمارے مفادات کو سمجھتا ہے کہ اس دعا کو قبول کرنا یہ اس کے دنیا اور آخرت کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک کام تمہیں ناپسندیدہ ہو لیکن انجام کے طور پر اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسندیدہ ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے مال و دولت میں اضافہ کی دعا کی ہے تو اضافہ ہونا چاہیے، اس میں تم اپنا فائدہ سمجھتے ہو، خدا سمجھتا ہے کہ مال اور دولت تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ دعا خدا قبول نہیں کرتا۔ لہذا خدا کے بارے میں جو ہے نا بدگمانی یہ قابل مذمت ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی فقر، غربت کے ڈر سے
کہ شادی کروں گا تو بیوی کو کیا کھلاؤں گا، بچے ہوں گے تو ان کو کیا کھلاؤں گا، فقر اور غربت کے ڈر سے شادی سے گریز کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ ہم وہ جو کیا کہتے ہیں نکاح کے لیے جاتے ہیں، اس میں خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، خطبہ میں ایک آیت پڑھتے ہیں۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ اس آیے کریمہ پر ہمارا ایمان کتنا ہے۔ فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو 5 قسم کی عورتیں ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کی شادیاں کرو۔ اس کے بعد آگے 2 ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ غیر شادی شدہ فقیر ہیں، شادی کے نتیجے میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ اسی لیے جو فقر کے ڈر سے شادی نہیں کرتا، اچھا خدا فرماتا ہے شادی کرو برسر روزگار ہوگے، بندہ کہتا ہے نہیں پہلے روزگار ہونا چاہیے پھر شادی کروں گا، کس کا خیال ٹھیک ہے؟ اللہ کا ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ یہ برا ہے۔ لوگوں کے بارے میں بھی بدگمان ہونا قابل مذمت ہے، اپنے بارے میں بدگمان ہونا یہ قابل تعریف ہے۔ اپنے بارے میں نا، اپنے بارے میں، یعنی بعض روایات میں ہے سب کو اپنے آپ سے جو ہے نا وہ بہتر سمجھو، یہ بدگمانی۔ 3 کاموں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گناہوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ایک ہر کام۔ دوسرا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کھوجی نہ بنو، کھوجی، ٹھیک ہے نا، کھوجی نہ بنو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔